علوا كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل محمدا نبيا ورسولا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب عبادت اور ثواب کی نیت سے ذوق شوق اور محبت سے نماز والا تمجھے پاک آواز بلند تلاوت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. میرے انتہائی بھائی اور احترام مولانا عزیز احمد صاحب دعوت درجاتهم العالیہ، بزرگان محترم، برادران عزیز، باتیں تو بہت ساری ہو چکی ہیں اور میرا یہاں پر آنے سے پہلے موضوع کچھ اور تھا، لیکن جتنا وقت میں یہاں پر قاری صاحب حالیہ کی گفتگو کے دوران بیٹھا رہا ہوں تو ان کی گفتگو سے میرا موضوع تبدیل ہو گیا تھوڑا
زیادہ نہیں تھوڑا سا. تو پریشان نہیں ہونا آپ حضرات، یہ ختم نبوت کا عنوان ہے اور یہ بڑا وسیع عنوان ہے. سارے دین کی حفاظت بھی کرتا ہے، بنیاد بھی فراہم کرتا ہے. سارے دین اگر ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یہ یقین ہے تو دین محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی محفوظ نہیں. نہ صحابہ کی عظمت ہے، نہ نبی کی نبوت اور رسالت ہے، نہ ہی قرآن کی حقانیت ہے اور نہ دین کی صداقت ہے. کچھ بھی باقی نہیں. یہ سب جو ہے یہ ختم نبوت کے ساتھ وابستہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ آیت مبارکہ رب ذوالجلال نے اس میں کچھ محبتوں کا ذکر کیا ہے. حاجی صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کا کیا مقام رکھا ہے اور یہ محبت ضروری کیوں ہے. رب ذوالجلال نے یہاں پر تفصیلی طور پر بیان فرما دیا کہ کن کن محبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اہم قرار دیا ہے اور انسان کی سرشت و فطرت کے اندر رکھا ہے. خود اللہ نے رکھا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کہیں پر کوئی بینر یا پینافلیکس لگا ہو کہ آئیں آپ کو اپنی اولاد سے محبت کرنا سکھائیں. ایسا کہیں لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. نہ کہیں یہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ اپنے بچوں کو ہمارے ادارے میں داخل کروائیں، ہم ان کو ماں باپ کی محبت سکھاتے ہیں. نہیں لکھا ہوا دیکھا ہوا کہیں بھی نہیں. نہ ماں باپ کی محبت سکھانی پڑتی ہے، نہ اولاد کی محبت سکھانی پڑتی ہے، نہ بھائیوں کی محبت سکھانی پڑتی ہے. بیویوں کی محبت تو بالکل ہی نہیں سکھانی پڑتی. کیوں بھائی ایسے ہی بالکل بھی آواز نہیں قریب سے ہی ہے. اسی طرح خاندان اور قبیلے کی محبت بھی سکھانی نہیں پڑتی. تو پتہ چلا کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے اندر رہتی ہیں. جسے جدید زبان میں کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ. پیدائشی طور پر یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے، سینے میں رکھی. اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز کی زندگی عطا فرمائی ہے اس کے اندر ضروری ہے کیونکہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے. ضروریات ہیں، مجبوریاں ہیں. پیدائش سے لے کر موت تک تنہا انسان زندگی نہیں گزارتا. پیدا ہوا ماں باپ کی ضرورت ہے. خود تو یہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا، عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں. چڑیا کا بچہ، جانور کا بچہ، گھوڑے گدھے کا بچہ، بکری کا میمنا، گائے کا بچڑا، بھینس کا کرتا، اس کو پھر شعور اور عقل تھوڑا بہت ہے. اس وقت کے بعد وہ اپنی غذا والی جگہ پر خود پہنچ جاتا ہے. انسان کے بچے کو کوئی شعور اور عقل نہیں. یہ پیدا ہوتا ہے اور دوڑنا شروع کر دیتا ہے. ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری دی ہے، وہ اٹھاتی ہے اور اس کو فیڈ کرواتی ہے. اس کا رزق سے اگر ماں اولاد پر اپنی مامتا کے جذبے کے تحت رحم دلی نہ کرے تو اولاد کے انسان کا بچہ اس کی ضرورت جو بنیادی ابتدائی ہے وہی پوری نہیں ہو سکتی. یہ مجبور ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی ضروریات بڑھتی چلی جاتی ہیں، اسی طرح اس کو دیگر لوگوں کی ضرورت پیش آنی شروع ہو جاتی ہے. درزی کی ضرورت ہے معاشرے کو، کوچی کی ضرورت ہے معاشرے کو، پھر آگے چلے جائیے معلم کی ضرورت ہے معاشرے کو. چھوٹے درجے کے نورانی قاعدے سے لے کر مدرسے کے اندر شیخ الحدیث تک، سکول کے اندر چلے جائیں، پرائمری سکول، مڈل سکول، ہائی سکول، پھر کالج اور یونیورسٹی تک. یہ انسان جو ہے علم حاصل کرنے کی صورت میں ہر حوالے سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کی ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے کے ساتھ وابستہ کر کے ایک جو رشتہ رکھا ہے اور تعلق رکھا ہے اس میں کچھ حقوق و فرائض رکھ دیے. اور کائنات انسانی میں جتنے رشتے اللہ نے رکھے ہیں نا، جو اللہ نے خود بنائے ہیں، ان کی محبت اللہ نے خود سے دل میں پیدا کروائی.
اس لیے کہ یہ محبت اگر نہ ہو تو وہ حقوق ادا نہیں ہو سکتے. اگر ماں باپ کی محبت نہیں تو ان کا احترام نہیں، ان کی تابع فرمانی نہیں. وبالوالدین احسانا پر عمل تبھی ہوگا جب ماں باپ کی محبت دل میں ہوگی. اولاد کی محبت، سردیوں کی راتوں میں ماں بچہ بستر گیلا کر دیتا ہے تو اس کے گیلے بستر پر ماں اس کو اٹھاتی ہے، اس کو خشک جگہ پر صاف کر کے دکھاتی ہے اور گیلی جگہ پر خود لیٹ جاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے میدان میں دیکھتے ہیں، صحابہ ساتھ موجود ہیں، کہ ایک عورت اپنے چھوٹے معصوم بچے کو تلاش کر رہی ہے. اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اس کو دوپٹے کا ہوش نہیں ہے، اور جب وہ بچہ اسے ملتا ہے تو وہ اس کو اٹھا کر فوراً ہی اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے، اس کو چومتی ہے. وہ کرد آلود ہے، مٹی اس پر پڑی ہوئی ہے، ماں کو ہوش نہیں ہے، نہ اپنا ہوش ہے نہ بچے کی صورت کا ہوش ہے، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے. وہ اسی طرح اس کو چومنا شروع کر دیتی ہے، دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ کیا یہ ماں یہ بات گوارا کرے گی کہ اس کے بچے کو آگ میں جلایا جائے، یا اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی کسی کی محبت کی مثال اگر پسند کی ہے تو باپ نہیں، ماں کی محبت کی مثال. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ محبتیں جو اللہ نے رکھی ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ریفریشر کورس نہیں کروائے. یہ پیدائشی طور پر انسان کے سینے کے اندر ہے. فطری محبت ہے، یہ 5 محبت ہے. اور 3 چیزیں جو دنیا کی ضرورت کی ہیں: اموال ترزقونها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها. مال جو انسان کی دنیا کی ضرورت ہے، اس کی محبت بھی انسان کے سینے میں. کاروبار جس کے اندر انسان کو گھاٹے کا دھڑکا اور خدشہ لگا رہتا ہے، اللہ نے باطن کی تصویر کھینچ کے دکھائی ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، کہ اتنا انسان کو اپنے کاروبار سے، روزی کے اڈے سے، ریڑھی والے کو ریڑھی باندھ کو ریڑھی سے، چھاپڑی والے کو چھاپڑی سے، دکاندار کو دکان سے، ہول سیلر کو اپنے اڈے سے، اپنے گودام سے، کارخانے دار کو اپنے کارخانے سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت کہیں کوئی پریشانی کی صورت پیدا ہوتی ہے، ریٹ کہیں بڑھتا ہے تو اندر سے دھک دھک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں مجھے گھاٹا نہ آ جائے، کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے. یہ کاروبار کے ساتھ انسان کو واپس ملیے. دنیا کی ضرورت ہے، کاروبار نہیں کرے گا تو مال کیسے کمائے گا؟ مال نہیں کمائے گا تو کھائے گا کہاں؟ ہر دور کے انسان کی ضرورت ہے. اور مساکن ترضونها، وہ ٹھکانے جہاں رہنا انسان پسند کرتا ہے، وہ کٹیا ہو فقیر کی یا امیر کا محل ہو، ہر وہ جگہ جہاں پر انسان رہتا ہے جس کو وہ اپنا گھر کہتا ہے، وہ جگہ اس کو پسند ہوتی ہے. وہاں رہنا اس کے لیے راحت جان ہوتا ہے، راحت قلب کا سامان ہوتا ہے. رب ذوالجلال نے یہ 3 دنیا کی ضرورتیں گنوا دی، 5 کو فطری محبتیں گنوا کر فرمایا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں کو میں نے حرام کر دیا ہے، یہ سب چیزیں جائز ہیں بلکہ ضروری ہیں. یہ محبتیں نہ ہو تو حق نہیں ادا ہو سکتا. فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ان کا، کہ اگر یہ محبتیں جو میں نے گنوا دی ہیں، میں نے تمہارے دل میں رکھی ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ محبتیں اگر اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کے راستے میں جہاد کی محبت سے بڑھ جائے تمہارے دل میں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ تم پر اپنا فیصلہ دے گا. عزیزان گرامی، رب ذوالجلال نے یہاں پر بات کو ختم نہیں کیا، بات کو ختم فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ، اس کے رسول کی محبت یہ ظاہری اعتبار سے جو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، یہ تو خود بخود سے انسان کے دل میں ہونی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ محبت خود بخود انسان کے دل میں نہیں آتی. یہ محبت بغیر سیکھے نہیں آتی، یہ غیر فطری محبت ہے. اللہ چاہتے کیا ہے کہ فطری محبتوں کو ان 3 غیر فطری محبتوں پر قربان کر دیا جائے. اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ مثال دے رہے تھے، عمر فاروق نے، بلال نے، خباب نے، عبداللہ بن حذافہ نے، صحابہ کی ساری جماعت، کسی ایک کے اوپر آپ انگلی رکھیے اس کے حالات آپ کو معلوم ہیں، اس نے نبی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ دنیا کی ساری نعمتیں قربان کر دی۔ صحابہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ ترجیح قائم کی ہو کہ مجھے اپنے والدین جو ہے نہیں وہ نبی کریم کی محبت سے زیادہ عزیز۔ ایک واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق کی اس بات کے ذریعے سے ساری امت کے لیے معیار اور اصول قائم کروایا۔ عمر فاروق رسول اللہ کہ مجھے دنیا کے تمام رشتوں سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے سوائے اپنی جان، سوائے اپنے آپ کے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جس ذات کے قبضہ قدرت میری جان ہے اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک مجھے اپنے آپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں ہوتی تب تک بات نہیں بنے گی۔ لگتا ہے کہ عمر کے بعد کیا ماننا چاہتا فرماتے ہیں یا رسول اللہ ابھی اسی وقت سے مجھے آپ سے اپنے آپ سے بھی بڑھ کر محبت ہے۔ نبی فرمایا اب بات بن گئی، اب بات بن گئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے محبت کی مثالیں قائم کی، قربان کیا اپنا مال قربان کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، سگے سگا نے پکڑ کر باندھ دیا، زد و کوب کیا، تشدد کیا، مطالبہ صرف ایک۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے شاہانہ گھاٹ بات روایات میں آتا ہے کہ لباس پہنتے تھے، شاہانہ لباس، کوئی غریبوں والا لباس نہیں ہوتا تھا، شاہانہ لباس ہوتا تھا، شہزادوں والا لباس پہن کر نکلتے تھے، خوشبو لگا کر نکلتے تھے تو دور سے لوگ پہچان جاتے تھے کہ مصعب گھر سے نکل آئے ہیں۔ لیکن مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کیا، رشتہ داروں نے تن کے کپڑے تک چھین لیے، وہی مصعب ہیں۔ حضرت علی بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اور مصعب بیٹھے تھے اور مصعب کے لباس میں پیبند لگے ہوئے تھے۔ مال قربان کر دیا، برادری قربان کر دی، ماں باپ قربان کر دیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا، مال قربان، اولاد قربان۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق سے فرماتے ہیں کہ ابا جان بدر کے موقع پر اسلام قبول نہیں کیا تھا ابھی، کہ بدر کے موقع پر آپ 2 مرتبہ میری تلوار کی عزت پر آئے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے آپ کی تلوار نہیں اٹھائی، کہ آپ میرے باپ تھے۔ تو بکر فرماتے ہیں کہ تم میری تلوار کی عزت میں 1 مرتبہ بھی آتا تو میری تلوار نہ ہوتی، چاہے بیٹا تھا لیکن تیرا سر سلام کر دیتا۔ یہ محبت ہے اس نبی کریم علیہ السلام کی، دین کی محبت، اللہ کی محبت۔ اب بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محبتیں جو ہیں ان کا سلسلہ جو شروع کروایا ہے تو ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حقوق ادا کرنے کے لیے محبت ہوتی ہے، یہ جذبہ ہے، اس دل میں یہ ہو وہی کسی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ جس کے لیے محبت ہوتی ہے اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے حبیب کے حقوق ادا کروانے کے لیے امت مسلمہ سے تقاضا کیا کہ تمہارے دل میں ہمارا وہ مقام ہونا چاہیے کہ دنیا کے سارے رشتے اور دنیا کی ساری نعمتیں قربان کرنی پڑ جائیں تو ہمارے نام پر قربان کر دینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم نبی کریم علیہ السلام کی ناموس کی بات آئے تو تمہارے دل و دماغ میں اولاد کی محبت آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی محبت آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی شریف رحمۃ اللہ علیہ کی بات واقعہ یاد آ گیا، ترکمن کی تحریک میں جیل میں گئے تو پیچھے سے پاکستان کی ہونے ہار پولیس نے گھر میں چھاپا مارا گرفتاری کے لیے، جانشین نبی شریف اپنائے بڑی شریعت۔ تو گھر کے اندر مرد کوئی نہیں تھا، خواتین تھیں، ہماری دادی صاحبہ پھوپھی صاحبہ، تو بدتمیزی پر زبانی کر کے چلے گئے۔ تو نبی شریف رحمۃ اللہ نے جب جیل سے رہا ہو کر واپس آئے تو جماعت کے ساتھیوں نے اور ابنائے نبی شریعت نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اس واقعہ پر کہ ایسے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا، پولیس گھر میں آئی، بدتمیزی کی، یوں بکواس کی، یوں کیا، یوں کہا، اماں جان سے یوں کہا، آپا جی سے یوں کہا، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے، دادا جی سنتے رہے تھے، سب باتیں سنتے رہے۔ آخر میں فرمانے لگے کہ کیا ہوا؟
اتنا ہوا کہ پولیس گھر میں داخل ہوئی اور تمہاری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، میں تو کہتا ہوں کہ وہ ان کو تمہاری ماں اور بہن کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جاتے تو میں سمجھتا کہ میں نے ختم نبوت کا کچھ حق ادا کیا۔ نعرے تکبیر، ختم نبوت، امیر شریعت۔ عزیزان کرام، یہ جذبہ محبت کا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھر بار قربان کیا، اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں یتیمی والی زندگی گزروائی۔ آج ابا جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے تو ابا بوڑھا ہی دیکھا، زمانے میں تو دینا نصیب نہیں ہوا، یا جیل میں یا ریل میں۔ یہ زندگی تھی کس کے لیے؟ کوئی ذاتی غرض تھا، کوئی محلات تعمیر کرنے تھے، کوئی سیاسی فائدہ چاہیے تھا؟ کچھ بھی نہیں، صرف ایک دھن تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کا ناموس اور آپ کے منصب کے تحفظ کے لیے ایسی کوئی قانونی صورت بن جائے کہ آنے والے وقتوں میں کسی بدبخت کو پھر آئندہ اس پر نظر ڈالنے کی بھی ضرورت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کے دوفیر ان کی محنت، اور وہ محنت انہوں نے جو کی تو صحیح محبت سے کی نا۔ ان کو کیا اپنے اولاد عزیز نہیں تھی؟ ان کو کیا اپنے والدین عزیز نہیں تھے؟ ان کو کیا اپنی بیوی عزیز نہیں تھی؟ باوفا بیوی، وہ گھر کے اندر فاقہ ہو رہا ہے، خامن جیل میں پڑا ہوا ہے، اولاد کی تعلیم کا، تربیت کا، لباس کا، خوراک کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک ہی دھن سوار ہے کہ نبی کی ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ انگریز کا بر صغیر سے انخلا کرنا ہے، کیوں کہ جس دین کی ہم محنت کر رہے ہیں، یہ دین مسلمان کو غلام بننا نہیں سکھاتا، یہ دین مسلمان کو آزاد کروا کے پھر صرف ایک اللہ کا غلام بنا دیتا ہے، اور اسی اللہ کی غلامی بھی ہے، اور اسی کے احکام پر عمل بھی ہے، اور اسی کی اطاعت بھی ہے، اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے کہ نبی کی زندگی کے تمام معاملات میں جب نبی سے محبت ہوگی تو نبی کا حق ادا ہوگا۔ نبی کا حق ہے کہ نبی کو ایمان لایا جائے، نبی کا حق ہے کہ نبی پر درود پڑھا جائے، نبی کا حق ہے کہ نبی کا ادب کیا جائے، نبی کا حق ہے نبی سے محبت کی جائے، نبی کا حق ہے کہ نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کی جائے، نبی کا حق ہے کہ نبی کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے، نبی کا حق ہے کہ نبی جن سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کی جائے۔ جتنے نبی کے حقوق ہیں یہ ادا تب ہوں گے جب جن میں نبی کا مقام بھی ہوگا، جیسے صحابہ کے دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب یہی ہے۔ میرے عزیزوں، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، اس معاملے میں مجاہدے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمارے دلوں میں وہ محبت پیدا ہو، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ محبت خود سے نہیں پیدا ہوگی۔ ماں باپ کی محبت فطری ہے، اللہ کی محبت فطری نہیں ہے، اولاد کی محبت فطری ہے، نبی کی محبت فطری نہیں ہے، یہ بغیر سیکھے نہیں آئے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ صحابہ اپنی اولادوں کو نبی کی محبت سکھایا کرتے تھے، اور ہم مکرم جانشین نبی شریف معاویہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں معاذ اور محبت والا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس طرح وہ پوچھتے پھر رہے تھے نا کہ چچا بتاؤ کہاں ہے وہ ابو جہل جو ہمارے نبی کی توہین اور گستاخی کرتا ہے، اور جسمانی عادت یہ ہے کہ تلوار پوری نہیں اٹھائی جاتی، جسم میں اتنی جان نہیں ہے، لیکن جذبہ ایسا ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ اور چٹان طے کرتے ہیں۔ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ پیدائشی نہیں ہے، ماں باپ مسلمان ہیں، ان کی تربیت ہے، انہوں نے اپنی اولاد کے سامنے نبی سے محبت کر کے دکھائی ہے، تو نبی کی محبت اولاد کے سینے میں منتقل ہوئی ہے۔ ماں باپ نے بتایا ہے کہ نبی کا دشمن گستاخ اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، تو اولاد کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ تو ہم تعلق بنانا اپنے لیے جو ہے وہ اذیت کا، دکھ کا، پریشانی کا باعث سمجھے، ہے جی، وہ ہمارے لیے ہتک ہو، ہمارے لیے توہین ہو۔ جس دکان والے سے میرے باپ کا جھگڑا ہو جائے، میں اس کی دکان سے 200 گز کی دوری سے گزرتا ہوں، ہے جی، چاہے میرے محلے کا میرا چچا ہی سگا کیوں نہ ہو، اگر میرے باپ سے جھگڑا ہو جائے تو میری اس سے بول چال بند ہو جاتی ہے، یا تو قتل و غارت کری ہو جاتی ہے۔
باپ کی محبت میں، ماں کی محبت میں، کسی نے ماں کی گالی دے دی تو بندوقیں نکل آتی ہیں، چھریاں چل جاتی ہیں، ماں کی گالی کیوں دی؟ غیرت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ محبت اس مقام اور انتہا پر ہے وہاں پر بندہ برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جس کو ماں باپ کی محبت میں بھی فوقیت دی ہے، اولاد کی محبت میں بھی فوقیت دی ہے، ان کے دشمنوں کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہو کہ یار چلو کوئی نہیں، پھر برادری ہے، چلو کوئی بات نہیں، پھر علاقہ ہے، مل جل کر رہنا ہے۔ وہ اگر معاشرے کا بڑا ہے، سربراہ ہے، سرمایہ دار ہے، تو پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا بھیگی بلی والا تعلق قائم کر لیا جائے، میاؤں میاؤں کر کے اس کی جوتی چاٹ لی جائے، اور اس سے سیاسی مفادات اور مراعات حاصل کر لی جائے، نبی کی محبت کو فراموش کر دیا جائے۔ یہ تعلق ہونا چاہیے اس سے۔ نبی کی محبت کا تقاضا تو پھر یہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور بھی ہو، لیکن اگر نبی کا دشمن ہے تو میرا دشمن ہے، اس کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، جان دے دوں، اس سے تعلق نہیں رکھوں گا۔ اس سے تعلق ہے تو صرف ایک ہے، نبی کے دشمن سے میرا دشمنی کا تعلق ہے۔ نبی کی ختم نبوت کے منکر سے میرا کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہے، اس سے میرا تعلق ہے پہلا تو یہ کہ وہ کافر ہے، مرتد ہے، میں مسلمان ہوں۔ اس حیثیت میں اس کا اور میرا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا واضح کر دیا، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کہ اس انسانوں میں کافر بھی انسان ہے، مسلمان بھی انسان ہے، ابو جہل بھی انسان ہے، ابو لہب بھی انسان ہے، ابو بکر و عمر بھی انسان ہے۔ انسان ہونے میں سب ایک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ فرماتے ہیں ان کا درجہ اور مقام کفار سے بلند ہے۔ یہ بلند کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، یہ مقام اللہ نے بلند کیا ہے۔ تو کفر کے ساتھ میرا تعلق جو ہے، کفر کے ساتھ میرا جو ناطہ ہے، وہ درجے کے اعتبار سے میرا درجہ اس سے بلند ہے، مجھے اس پر فخر ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جس نبی کا امتی بنایا ہے وہ نبی خیر خواہ ہے، تو مجھے اس حوالے سے تو خیر خواہ بھی ہونا چاہیے، تو ان کو دعوت بھی دینی چاہیے، تو دعوت دیں گے تو دعوت کیا سمجھ کر دیں گے؟ کسی مسلمان کو کلمے کی دعوت دی جاتی ہے، کافر کو کلمے کی دعوت دی جاتی ہے، تو پہلے کافر مانیں گے کہ منکر ختم نبوت کافر ہے، پھر اس کو دعوت دیں گے کہ اب حقیقی کلمہ پڑھو، سچے نبی کو مانو، تسلیم کرو اور واپس آ جاؤ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نہیں مانے گا تو حالت میں مر گیا تو باعث جہنم ہوگا، چاہے سگا باپ بھی کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھیے رشتہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ رشتہ ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر رشتہ ایمان کی بنیاد پر نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بیٹے کی مدد کے لیے پکارنے پر جھڑک نہ دیتے۔ اگر رشتہ ایمان کی بنیاد پر نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات نہ کہنے دیتے کہ جب ان کا سگا بھائی ماں جایا، وہ جنگ کے اندر گرفتار ہوا، جنگی قیدی بنا، تو صحابی رسول اس کو پکڑ کر مشکل کس رہے ہیں، تو ساتھ پاس سے گزرتے ہیں، غور سے دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو ذرا کس کر باندھنا، اس کی ماں کے پاس بڑا مال ہے۔ وہ کہتا ہے میرا بھائی ہو کر یہ بات کہہ رہا ہے؟ جواب ساتھ فرماتے ہیں کہ تو میرا بھائی نہیں، اس وقت جو تجھے باندھ رہا ہے وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ تو رشتہ کیا ہے؟ ایک ایمان کی اولاد ہے دونوں، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے نہیں پڑھا، وہ کہتا ہے کلمہ گو میرا بھائی ہے، یہ میری برادری ہے، یہ میرا رشتے دار ہے۔ تو نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے چاہے ایک ماں کے بدن سے جنم لیا، ایک ماں کا دودھ کیا، تو میرا دودھ شریک اور خون شریک بھائی ہے، لیکن تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں رہا، رشتہ نہیں رہا۔ تو یہ رشتے ناطے جتنے بھی ہیں یہ ایمان کی بنیاد پر سمجھ آ رہی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ دو لفظوں میں بات کو ختم کروں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو ابھی ہم نے اور بھی بزرگوں کی باتیں سننی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک اسے مجھ سے
مراد نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ، اپنے باپ، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام رشتوں سے بڑھ کر محبت نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اب بات کو سمجھیے گا، ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، ایمان ہوگا تب جب نبی کی محبت ہوگی، ایمان ہوگا تب جب نبی کی محبت ہوگی، اور کیسی ہوگی؟ دنیا کی تمام محبتوں سے بڑھ کر ہوگی، تب ایمان والا کہلوائے گا۔ تو پتا چلا کہ ایمان کچھ اور نہیں، نبی کی محبت کا ہی دوسرا نام ہے۔ تو صحابہ کی طرح کی محبت سیکھنی پڑے گی، یہ محبت سیکھو گے نبی کا حق ادا ہوگا، ختم نبوت کی محنت ہوگی، اس کی حفاظت کے لیے اپنے اکابر و اسلاف کی طرح قربانی دینے کا جذبہ ہوگا، وگرنہ خالی کوئی نعرے ہیں میرے عزیزوں تو کافر جانتا ہے اس نے آج ہمیں کس محنت کر کے جہاں تک پہنچا دیا ہے، اسے معلوم ہے کہ کوئی دانہ رہ گیا، اس کے اس بھرم کو اور اس کے اس یقین کو خاک میں ملانے کے لیے ہم نے اپنی آئندہ نسل پر محنت کرنی ہے، ان کے ایمان کو اور ان کے دلوں میں نبی کی محبت کو جاگزی کرنا ہے۔ اپنے گھروں میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے ترانے پڑھو، نبی کی سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، تبھی ان کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوگی۔ انہی چند گزارشات کے ساتھ میں آپ حضرات سے اجازت دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ کا حسن کا حامل